اے اللہ آج کل بہت گرمی پڑ رہی ہے، لوگ گرمی سے بے حال ہیں۔ اے اللہ اپنے کرم سے رحمت والی بارش عطا کر دے۔ اے اللہ اس گرمی کے زور کو ختم کر دے۔ اے میرے مولا ہمارا اس گرمی سے برا حال ہے، ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ محشر کی گرمی ہم کیسے برداشت کریں گے؟ ہم سے تو یہ والی گرمی بھی برداشت نہیں ہو رہی۔ اے اللہ ہم وہاں پر پیاس کو کیسے برداشت کریں گے؟ اے میرے مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ اس ذی الحج کے بابرکت مہینے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے۔ یا اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اے اللہ ہر گناہ کو معاف فرما۔ اے اللہ ہر صبح کے گناہ کو معاف فرما۔ اے اللہ ہر دوپہر کے گناہ کو معاف فرما۔ اے اللہ ہر رات کے گناہ کو معاف فرما۔ یا اللہ دن اور رات میں جتنے بھی ہم سے جانے انجانے میں جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہو گئے، یا اللہ اس کو سب کو معاف فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ آخرت کی گرمی سے بچا۔ یا اللہ اس گرمی کے شدید موسم سے ہم لوگوں کو بچا۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ان آنکھوں نے جتنی بھی خیانتیں کی یا اللہ اسے معاف فرما۔ یا اللہ جتنی بھی بد نظریاں کی یا اللہ اسے معاف فرما۔ یا اللہ جو بھی گندے گندے پروگرام ان آنکھوں سے دیکھے گئے، اے میرے پروردگار ان آنکھوں سے جو بھی گناہ کیے گئے، اے میرے پروردگار ان سب کو معاف فرما۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ زبان سے جھوٹ جتنے بھی بولے گئے، یا اللہ اس زبان سے جتنی بھی غیبتیں کی گئی، یا اللہ اس زبان سے جتنی بھی گالیاں نکالی گئی، یا اللہ سب کو معاف فرما۔ اے میرے پروردگار اس شدید گرمی کے موسم میں ہم سب کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ اس گرمی کے موسم میں ہم سب کے مشکلات کو حل فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ اپنی رحمت والی بارش عطا کر دے۔ اے میرے پروردگار اے اللہ پاک اس زبان سے جتنی بھی جھوٹی قسمیں کھائی گئی یا اللہ سب کو معاف فرما۔ یا اللہ اس زبان کی عید شکنی سے ہم سب کو معاف فرما۔ یا اللہ اس زبان سے کی گئی گالی گلوچ کو معاف فرما۔ یا اللہ اس زبان سے جس چیز کی بھی دل آزاری کی گئی یا اللہ اس کو معاف فرما۔ اے پاک پروردگار ہم سب کی مشکلات کو حل فرما۔ اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے پروردگار ہم سب کے حال پر رحم فرما۔ اے میرے مولا جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے میرے مالک و مولا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے اللہ تو ہم سب کا اللہ ہے۔ اے اللہ ہم تیرے سوا کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں؟ اے اللہ اگر تجھ سے نہ مانگیں تو پھر کس سے مانگے؟ یا اللہ بڑی شدت سے انتظار تھا ہمیں اس ذی الحج کے مہینے کا۔ اے اللہ ذی الحج کا مہینہ گزر رہا ہے، اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ جتنے دن بھی باقی بچے ہیں اس میں ہمیں ہزار ہزار نعمتیں، ہزار ہزار رحمتیں، ہزار ہزار برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ذی الحج کے مہینے میں شدید گرمی پڑ رہی ہے، یا اللہ اس گرمی سے لوگوں کا برا حال ہے۔ یا اللہ تیرے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سفید پوش ہیں، جن کے گھر میں نہ تو اے سی ہے نہ ہی کولر ہے۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ اپنی رحمت کی بارش سے ان کے گھروں کو بھی ٹھنڈا کر دے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب کی ادھوری خواہشات کو مکمل کر دے۔ اے اللہ پاک اس ذی الحج کے مہینے میں تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ اس ذی الحج کے مہینے میں تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے میرے مولا اس ذی الحج کے مہینے میں ان بے چین دلوں کو سکون عطا فرما۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کے اوپر رحمتوں کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ اے اللہ اس رحمتوں کے بہترین مہینے میں ہم سب کے والدین کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اس ذی الحج کے مہینے میں ہمارے والدین کی تمام مشکلات کو حل فرما۔ اے اللہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب کے تمام مشکلات کو حل فرما، ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے پروردگار اس بابرکت مہینے میں ہم سب کی ادھوری خواہشات کو مکمل کر دے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اس بابرکت مہینے میں تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ اس جمعۃ المبارک کے دن میں ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ان بے چین دلوں کو سکون عطا فرما۔
فرما۔ اے رب کعبہ ان بے چین دلوں کو سکون عطا فرما۔ اے اللہ پاک اس بابرکت مہینے میں ہم سب پر رحمتوں کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ یا اللہ اس شدید گرمی کے موسم میں ہم سب پر رحمتوں کی بارش کر دے۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ لوگ گرمی سے بے حال ہیں، اے پروردگار ان سب پر رحمتوں کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ یا اللہ اس رحمتوں کی برکت مہینے میں ہم سب کی حاجتوں پر کن کا حکم فرما دے۔ یا اللہ اس رحمتوں کے مہینے میں ہم سب کے والدین کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ اس رحمتوں کے بابرکت مہینے میں جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ انہیں جنت کا حقدار بنا دے۔ اے میرے پروردگار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما دے۔ اے اللہ بالخصوص میرے نانا ابو، میرے دادا ابو، میری نانی ماں، میری دادی ماں، میری خالہ اور میرے ماموں اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بھی بڑے بزرگ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ جو بھی اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی قبروں میں ٹھنڈ رکھ۔ اے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے 1000 باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ ان کی قبروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا جانا کر دے۔ اے اللہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی نصیب فرما۔ اے اللہ انہیں جنت کا حقدار بنا۔ اے اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ جن کے والدین حیات ہیں ان کے اوپر اپنی رحمت کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ اے اللہ انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما۔ اے اللہ انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ یا اللہ ان کی تمام مشکلات کو پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ یا اللہ جو جو خوشیاں یہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ سب انہیں عطا کر دے۔ اے اللہ آئندہ سال ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بھی ہر سال میں بار بار عمرے کی سعادتیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ پھر آقا کے در کی با ادب با ذوق اور مقبول حاضریاں ہمارے مقدر میں لکھ دے۔ اے اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما دے۔ اے رب کریم بڑی مبارک گھڑیاں ہیں، مانگنے کی گھڑیاں ہیں۔ اے اللہ اس مانگنے کی راتوں میں، اس بابرکت دنوں میں اے اللہ پاک ہماری تمام دعاؤں کو شرف قبولیت سے قبول اور منظور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تجھ سے مبارک دعائیں مانگی، اے اللہ ان دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما دے۔ اے اللہ قرض داروں کو قرض کی نجات سے دور فرما دے۔ اے اللہ قرض داروں کے قرض اتر جائیں۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما دے۔ اے میرے مولا روٹھے ہوئوں کو منا دے، بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے رب کریم ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے۔ اے رب کریم ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ اے اللہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے کی جھولیاں رحمت سے بھر دے۔ اے اللہ اس ویڈیو کو جہاں جہاں سے بھی جو بھی میرا مسلمان بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، اے اللہ اس دعا میں شامل ہے۔ اے پاک پروردگار اس جمعۃ المبارک کے بابرکت دن کا واسطہ، حج کریم کا واسطہ، 9 ذی الحج کا واسطہ، اے اللہ پاک اس کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے، اس کی تمام مشکلات کو حل کر دے، اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ اس کے نصیب میں بھی حج اور عمرہ لکھ دے۔ اے اللہ کوئی بھی دعا ایسی نہ رہے جو کسی کی ادھوری رہے۔ اے اللہ اس دعا میں جو بھی ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں دعا کے لیے حاضر ہے، اے اللہ پاک اس کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ اس کی تمام مشکلات کو حل کر دے۔ اے پاک پروردگار جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں اس بابرکت دن کے صدقے اس کی تمام بیماریوں کو دور فرما دے، اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، اس کی تمام مشکلات کو حل کر دے۔ اے اللہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے کو اتنا رزق نصیب فرما دے کہ اس کی نسلوں تک ختم نہ ہو۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جتنے بھی مسلمان مرحومین اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ بالخصوص میرے دادا ابو، میری دادی ماں، میرے نانا ابو، میری نانی ماں، میرے ماموں اور میرے خالہ کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس کے جتنے بھی عزیز و کار اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ پاک تجھے خانہ کعبہ کے غلاف کا واسطہ اے اللہ ہماری تمام حاجتوں پر آج کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ
اللہ ہم سب کی تمام مشکلات کو حل کر دے، اے اللہ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کلی نصیب فرما دے، یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے، یا اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ اتار دے، یا اللہ جو بے اولاد جوڑے ہیں انہیں اولاد نرینہ نصیب فرما دے، یا اللہ جو میری بہنیں جو میرے بھائی تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا اٹھا کر نیک رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کی آج دعاؤں کو قبول فرما دے، یا اللہ جو ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں ان کی تمام مشکلات کو حل کر دے، ان کو بیماریوں سے شفائے کلی نصیب فرما دے، اے پاک پروردگار پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے، یا اللہ اس بابرکت دن کی لاج رکھ لے، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ حج اکبر کے دن کی لاج رکھ لے، یا اللہ جو دعائیں لب پر آئیں انہیں قبول اور منظور فرما دے، یا اللہ جو رہ گئی ہیں ہمارے دلوں میں ہیں اسے بھی قبول اور منظور فرما دے، یا اللہ یہ ویڈیو جہاں جہاں سے بھی میرا جو بھی بھائی جو بھی بہن دیکھ رہا ہے، اے اللہ ملک پاکستان کے جس بھی کونے سے دیکھ رہا ہے، اے اللہ اس دنیا کے جس بھی ملک سے دیکھ رہا ہے، اے پاک پروردگار امت مسلمہ جہاں جہاں سے بھی اس دعا میں شامل ہے، اے پاک پروردگار اس کی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت نصیب فرما دے، یا اللہ سب کی دعاؤں پر آج کن کا حکم فرما دے، یا اللہ سب کی مشکلات کو حل فرما دے، یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کلی نصیب فرما دے، یا اللہ جو بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکا ہے، یا اللہ تیری بارگاہ میں روبرو پیش ہو چکا ہے، یا اللہ اس کی بخشش و مغفرت فرما دے، اے پاک پروردگار اس نے دنیا میں رہتے ہوئے جانے انجانے میں جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ کیے، اے پاک پروردگار اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے پاک پروردگار اس کی بخشش و مغفرت فرما دے، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، یا اللہ پیارے نبی کا واسطہ ہمارے جتنے بھی بڑے بزرگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما دے، یا اللہ ان کی قبر کو 1000 باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے، یا اللہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ انہیں جام کوثر پینا نصیب فرما دے، یا اللہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھا دے، اے پاک پروردگار ان کی قبروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا جانا کر دے، اے اللہ جن کو قبر میں اس وقت عذاب ہو رہا ہے، اے پاک پروردگار انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے جانے انجانے میں جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ کیے، یا اللہ میں ان سب کی طرف سے ہاتھ جوڑ کر تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اے پاک پروردگار ان کی بخشش و مغفرت فرما دے، یا اللہ ان کی قبر میں عذاب کو ختم کر کے نور سے منور فرما دے، اے پاک پروردگار ان کی تمام درپیش قبر میں حاجتوں کو پورا فرما دے، یا اللہ ان کی تمام مشکلات کو حل فرما دے، اے اللہ پاک تجھے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ میرے جتنے عزیز و کار اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ اس حج کریم کے بابرکت دن کا واسطہ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے، ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دے، ان کی تمام مشکلات کو حل فرما دے، اے میرے پروردگار اگر تو ہماری دعا نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا، یا اللہ تیرے سوا ہمارا کون رب ہے، تیرے سوا کس کی عبادت کریں ہم، یا اللہ تیرے سوا کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں ہم، یا اللہ تیرے سوا کس کے آگے جا کر ہم التجا کریں، یا اللہ تو ہمارا مولا ہے، یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما دے، تمام مشکلات کو حل فرما دے، تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ آج ہماری حاجتوں پر کن کا حکم فرما دے، یا اللہ 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہر وقت تیرے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والے ہاتھ نصیب فرما دے، یا اللہ اس زبان کو ہر وقت استغفار پڑھنے والا بنا دے، یا اللہ اس زبان سے جتنے بھی گناہ ہوئے، یا اللہ جتنی بھی چغلیاں جھوٹ بولے گئے، یا اللہ سب کو معاف فرما دے، یا اللہ ان آنکھوں نے جتنے بھی گناہ کیے، یا اللہ جانے انجانے میں جتنے بھی گناہ کیے سب کو معاف فرما دے، یا اللہ سر سے پاؤں تک جسم کے جتنے بھی اعضاء گناہوں میں ملوث ہیں، یا اللہ سب کو معاف فرما دے، اے پاک پروردگار ہمارا آخرت کا سفر شروع ہونے سے پہلے پہلے ہماری بخشش و مغفرت فرما دے، یا اللہ کیا پتا اگلے سال ہم اس حج کے بابرکت نظاروں کو بھی نہ دیکھ سکیں، یا اللہ کیا پتا شب برات کی رات تو نے ہمارے نامہ اعمال میں کیا لکھ دیا ہے، یا اللہ ہمارا سفر آخرت شروع ہونے سے پہلے پہلے ہماری بخشش و مغفرت فرما دے، یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کری، اے پاک پروردگار پیارے حبیب کا واسطہ گنبد خضرا کی جالیوں کا واسطہ، اے اللہ پاک تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ آج ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے، اے پاک پروردگار آج ہم سب کی دعاؤں پر شرف قبولیت عطا فرما دے، اے اللہ بڑی مبارک گھڑیاں ہیں، اے اللہ ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، اے اللہ
مانگنے والی گھڑیاں ہیں، مغفرت والی گھڑیاں ہیں۔ اے اللہ ان راتوں کی بابرکت گھڑیوں میں اے اللہ پاک ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ پاک پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تجھ سے دعائیں مانگی ان دعاؤں میں ہمارا حصہ بھی شامل فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ قرض داروں کے قرض سے نجات عطا دے۔ اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ اتار دے۔ اے اللہ بے اولاد جوڑوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ جو رشتوں کے منتظر ہیں یا اللہ انہیں نیک رشتے عطا فرما دے۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے۔ یا اللہ بہت سے ایسے سفید پوش لوگ ہیں جو ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ اے پاک پروردگار پھر بھی وہ کسی کے سامنے تیرے علاوہ ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اے اللہ ایسے تمام لوگوں کی غائبانہ مدد فرما دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ روٹھے ہوئوں کو منا دے۔ اے رب کریم ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ایسی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ان گھڑیوں کو کسی صورت بھی ہمارے ہاتھ سے نکلنے نہ دیں۔ اے اللہ اس قبولیت کی گھڑیوں میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ پاک تجھے پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ بے شک اللہ پاک ذی الحج کے مہینے میں تو اپنے نیک بندوں کی ساری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یا اللہ ہمیں بڑی شدت سے انتظار تھا اس مہینے کا۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ پورے 11 ماہ کے بعد ہمیں یہ مہینہ نصیب ہوا۔ یا رب کریم اس بابرکت ذی الحج کے مہینے میں ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ اس ذی الحج کے مہینے کا ہمیں ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ اس مہینے میں خوب رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ذی الحج کا مہینہ ہمارے لیے ایسا مہینہ بنا دے کہ اس کے بعد زندگی میں کبھی ہم سے کوئی گناہ نہ ہو۔ اے رب کریم اس ذی الحج کے مہینے میں ہم سب کی ادھوری خواہشات کو مکمل